رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ لائق صد عزت و تکریم معزز علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، اور نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اے باوقار پاکیزہ تقریب سعید تکمیل قرآن حکیم دی بابرکت تقریب جے اندر میں اور تسی شریک ہاں۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالی زینت القراء عزت مآب جناب قاری لیاقت حسین صاحب دا قرآن کریم سنانا اور آپ احباب دا قاری صاحب دی زبان تو خدا دا کلام سننا اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے آپ حضرات نے قرآن پاک دی
تلاوت بھی سنی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنا خانہ کولو حضور دیاں نعتاں بھی سنیاں۔ عزت مآب جناب برادر طریقت صوفی عبدالرزاق چشتی صاحب نے اپنے مخصوص انداز وچ سرکار دی بارگاہ محبتاں دا خراج پیش کیتا۔ میں بھی بڑے اختصار دے نال چاندے گزارشات آپ حضرات دے گوش گزار کراں گا، کیونکہ میں نو آپ حضرات دی مصروفیت دا احساس ہے کہ ذمہ داراں دے مصروف ترین دن ہیں، اور پھر 20 رمضان المبارک کو اگر ختم قرآن ہوئے تو میں سمجھنا ہے کہ ہر نماز تراویح تقریباً 1.5 سے پارہ قرآن پاک دا سننا پہندا ہے، تو ایک قسم دا آپ حضرات واسطے یہ ڈبل بوجھ سی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ حضرات دی اس نیکی نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ نو اپنے دربار گوہر بار تو اپنی شان دے لائق اس دا اجر عطا فرمائے۔ ایک تے آپ حضرات بھی کچھ سست بیٹھے ہو، اور او دے نال نال میرے دیرینہ کرم فرما دوست عزت مآب بھائی بابر صاحب نے گفتگو دا جو خیش کیتی ہے کہ انہاں نو کچھ دعوت فکر دینی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید دی جس آیہ پاک نو میں نے تلاوت کیتی، اللہ تعالیٰ نے او دے اندر ایمان والے نو خطاب فرمایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کولو ڈرو، حق تقاتہ، تے ایسا ڈرو جیسا او دے کولو ڈرن دا حق ہے، ولا تموتن، اور تسی نہ مرو، الا مگر وانتم مسلمون، اور مسلمان ہو کے مرو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ کو لو ڈرو تے ایسا ڈرو جیسا او دے کو لو ڈرن دا حق ہے، نہ مرو مگر مسلمان ہو کے مرو۔ تو آڈا خاتمہ ایمان تے ہوئے، وقت نزاع واڑی زبان تے مصطفیٰ کریم دا کلمہ جاری ہو جائے، اس فانی دنیا چ رہ کے کوئی ایسی نیکی کرو کہ جدو دنیا تو جاؤ تے مسکراندے ہوئے جاؤ، کیونکہ نشان مرد و مومن بات و گویم، چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ صوفیاء فرماندے نے مومن بندے دی نشانی ہے وے کہ جدو انہوں موت آندی ہے تے وہ مسکراندہ ہے، او دی لباں تے مسکراہٹ بکھر جاندی ہے۔ موت دا ذکر سن کے اسی پریشان ہو جانے ہیں، ساڑی زندگی دا مزہ خراب ہو جاندہ ہے، لیکن جنہاں نے آخرت دی تیاری کی ہے وہ موت دے انتظار وچ رہندے نے کہ کدوں وصال یار نصیب ہوئے گا۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت انس حضور دی خدمت جرد کر دے نے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قیامت کدوں آئے گی؟ رحمت عالم نے فرمایا تو قیامت واسطے تیاری کے کی تھی، میرے کو لو قیامت دا پوچھنا ہے، قیامت واسطے تیاری کی تیا؟ صحابی رسول دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے عرض کیتی لجپال نبی، نہ مینوں نماز تے نازے تے نہ مینوں روزے تے نازے، نہ حج تے نازے نہ زکاة تے نازے، ایک عمل تے مینوں نازے۔ رحمت عالم فرمایا تیرا عمل کیے؟ عرض کیتی آقا میرے دل وچ خدا اور مصطفیٰ دی محبت موجود ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ نال محبت کرنا ہے اور آپ دے رب نال محبت کرنا ہے، میرے دل وچ اللہ رسول دی محبت ہے، بس اس عمل تے مینوں ناز ہے۔ تے حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ عمل ڈٹ کے کیتا کر، قیامت والے دن محبت نہیں پوچھی جائے گی، عمل دے متعلق سوال ہوئے گا۔
نہیں، رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا میرے صحابی اس دنیا جے نال محبت کرنا ہے قیامت والے دن تیرا حشر بھی او دے نال ہوئے گا، تیرا حشر بھی انہاں دے نال ہوئے گا۔ تو جنہاں نے آخرت دی تیاری کیتی ہوئی ہے نا وہ پھر موت دے انتظار وچ رہندے نے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی رب دی یاد وچ بسر کر دیتی، اللہ اللہ کر دیا ساری زندگی گزار دیتی، اپنے رہن واسطے مکان تک نہیں بنایا، ساری زندگی رب رب کر دیا گزری۔ آخری وقت آیا تے اللہ فرماندا ہے ملک الموت جا میرے لقمان دی روح قبض کر کے لیا، پر پہلے ذرا جنت میں جا کے پیغام سنا دے کہ اج رب دا مہمان آن والا ہے، جنت میں او دا محل آراستہ کر دیتا جائے، رب دے دوستی آمد ہے او دے استقبال واسطے محل آراستہ کرو۔ ملک الموت نے جنت تے جا کے پیغام سنایا، زمین تے آئے، حضرت لقمان حکیم نے فرمایا تو کون ہے؟ میں ملک الموت ہاں، اسرائیل میرا نام ہے، کیوں آئے ہو؟ آپ دی روح قبض کرنے واسطے آئے ہیں۔ فرمایا مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو، اسرائیل میں تے تیری انتظار کیا کرنا، میں نو تے تیری اڈیک سی، تیری انتظار سی۔ ملک الموت کہندے نے میں روح تے قبض کران گا، مگر میرا ایک سوال ہے کہ ساری زندگی تساں نے اپنے رہن واسطے مکان کیوں نہیں بنایا؟ رب دی یاد زندگی بسر کر دیتی، رہن واسطے مکان تک تعمیر نہیں کیتا۔ حضرت لقمان دی اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آ گئے تے رو کے فرمایا ملک الموت جے دے پیچھے تیرے جیسا شاذور لگا ہوئے جان کڈن واسطے، جے دے پیچھے تیرے جیسا طاقت والا جان کڈن واسطے لگا ہوئے تے تیرے آن دا پتہ بھی نہ ہوئے تو صبح آئے گا یا شام نو آئے گا، پھر وہ بندہ مکان بناوے یا اپنا یار بناوے، وہ مکان بنائے یا اپنے رب نو منائے۔ میں تے ساری زندگی رب دی یاد وچ بسر کیتی، تیرے انتظار وچ بسر کیتی، خدا معلوم تو کس وقت آ جانا ہے۔ تو جنہاں نے آخرت کی تیاری کیتی ہے وہ موت دے انتظار وچ رہندے نے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ کو لوں ڈرو تے ایسا ڈرو جیسا رب کو لوں ڈرن دا حق ہے۔ ایمان والو رب کو لوں ڈرو تے ایسا ڈرو جیسا رب کو لوں ڈرنے دا حق ہے۔ نہ مرو مگر مسلمان ہو کے مرو۔ اللہ ایمان والے انو حکم پیا دیندا ہے ایمان والو میرے کو لوں ڈرے ہو تے ایسا ڈرے ہو جیسا ڈرنے دا حق ہے۔ رب کو لوں ڈرن دا حق کیے، او دے کو لوں ڈرن دا کی حق ہے۔ اے سبق کون سکھائے گا؟ اے تعلیم کتھوں ملے گی کہ رب کولوں کس طرح ڈریا جاندا ہے، تقوی کیویں اختیار کیتا جاندا ہے، رب کولوں ڈرن دا حق کیے۔ قرآن کریم دے اندر رب تعالیٰ نے او دی رہنمائی بھی کر دیتی۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والےو، اتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ فرماندہ ایمان والو اللہ کو لو ڈرو تے صادقین دے ساتھی بن جاؤ، سچیاں دے دوست بن جاؤ، صادقین دے دوست بن جاؤ۔ جدو سچیاں دے ساتھی بن جاؤ گے پھر صادقین تو انو دسن گے رب کو لو ڈرن دا حق کی، رب کو لو کمیں ڈریا جاندہ ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری ایک دن وچ 1000 رکعات نماز نفل پڑھ دیاں نے تے جدو فارغ ہونا
تے رابعہ نے زارو قطار رونا. رابعہ دی ہچکی بن جاندی سی. ایک دن حضرت حسن بصری نے پوچھا رابعہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر کیوں رونی ہے؟ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ دی بندگی کر کے پھر کیوں روندی رہنی ہے؟ رو کے کہ حسن بھائی تینوں کی دساں جے دی بارگاہ وچ آئی ساں اس مالک دی بارگاہ تے بہت بڑی بارگاہ ہے. او دا دربار تے بڑا عظیم دربار ہے. او دا تے اعلان اللہ الصمد او بے نیاز تے بے پرواہ ہے. روندی اس واسطے رہنیاں پتہ نہیں میری بندگی قبول بھی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی. پتہ نہیں میری عبادت اس بارگاہ وچ قبول بھی ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی. حضرت امام زین العابدین سید الساجدین کربلا دے میدان دا غازی جدو نماز واسطے وضو کر دینے سید دے چہرے دا رنگ اڑ جاندہ ہے, جسم تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے, چہرہ زرد ہو جاندہ ہے. اہل مدینہ پوچھ دینے زین العابدین کیا کوئی تکلیف شروع ہو گئی ہے, کوئی درد شروع ہو گیا ہے, وجہ کی ہے؟ زین العابدین فرماندے سن اے سوال کرنے والو توانو کی پتہ ہے میں کس بارگاہ حاضر ہون لگا ہے؟ میں اس بڑی بارگاہ پیش ہون لگا ہے. پتہ نہیں میری بندگی رب دی بارگاہ اندر قبول ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی. اسے واسطے ہر ولی اللہ دی بندگی کی تھی, زاری کی تھی, سجدے کیتے, آخر تے ایک کو دعا کیتی فضل تیرے دی آس کریمہ, فضل تیرے دی آس کریمہ, تے ہور غرور نہ کوئی, صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی. او دی ذات بے نیاز تے بے پروائے. اس مالک دا دربار بہت بڑا دربار ہے. ایک دوسرے مقام تے جا کے حضرت میاں محمد اس بارگاہ دی بات کر دینے تے میاں صاحب فرمان دینے بادشاہ دے شاہ اس اگے منہ ملن وچ خاکاں تے او کنہار صدایا اوتھے صافاں سچیاں پاکاں. بڑے بڑے متقی بڑے بڑے برگزیدہ جدوں اللہ دی بارگاہ وچ کھلوتے تے رو کے عرض کیتی مالک اسی تے بڑے پاپیاں, اسی تے بہت بڑے مجرماں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جنہوں رب تعالیٰ نے ید قدرت نال بنایا, ید قدرت نال سماریا, ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ فریاد کر دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی اس بارگاہ اندر فریاد کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہیں, اسا نے اپنی جان تے ظلم کیتا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے سانو معاف نہ کیتا, وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ساڈے تے رحم نہ کیتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تے پھر میں گھاٹے والے ہوں گا, نقصان والے میرا شمار ہو جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ اندر فریاد کر دینے قرآن کریم بیان کرتا ہے. حضرت یونس نبی نے فریاد کی تھی, عرض کی تھی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین.
یارو باقی نبی تے ایک پاسے شانہ والے نبی، بیٹا ایکو تھوڑا کام کرو، عظمتہ والے نبی، شانہ والے نبی، پر میرا تے تو آڈا رسول جیدی ذات باعث تخلیق کائنات ہے، جو اللہ دا محبوب رسول ہے، جو اشارہ کرے آسمان دے چندہ کلیجہ ٹر جائے، جو نبی دعا کرے ڈبیا سورج پلٹ کے واپس آ جائے، اللہ دا لاڈلا نبی سجدے پہ کے اللہ دی بارگاہ التجا کردہ ہے، سبحانہ کا ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، یا اللہ جی میں تیری عبادت دا حق سی میرے کلو ادا نہیں ہویا، اللہ جی میں تیری بندگی دا حق سی میرے کلو ادا نہیں ہویا۔ اور عبادت تے ویکھو نبی پاک سرور عالم ساری رات اللہ دی بارگاہ کھلوندے نے، سردیاں دی لمبی رات ہے، نبی پاک نے کملی اوڑی ہوئی ہے، اللہ دی بارگاہ کھلوندے نے، اتنا کھلوندے نے کھلو کے رحمت عالم دے پیر مبارک سج جاندے نے، ورم آ جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے جبریل جا تے جا کے میرے حبیب نو میرا پیغام سنا دے، یا ایوہا المزمل، کہ اے کملی اوڑن والے، اے کملی دی بکل مارن والے، قوم اللیلہ راتی کھلوتا کر، تیرا کھلونا بھی چنگا لگ دے، پر تیریاں پیران دے ورم دیکھے نہیں جاندے، الا قلیلا، راتی کھلوتا کر مگر تھوڑا کھلوتا کر، ساری رات نہ کھلوتا کر، تھوڑا کھلوتا کر، تو تے چاہنے کہ رب دی بارگاہ وچ کھلوما، پر تیرا مشقت وچ پینا تیرے رب نو بھی پسند کوئی نہیں، راتی کھلوتا کر مگر تھوڑا کھلوتا کر۔ اور جنہوں اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب ساری رات نہ کھلوتا کر، تھوڑا کھلوتا کر، او اللہ دا پاک نبی اللہ دی بارگاہ التجا کردہ ہے، سبحانہ کا ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، یا اللہ جی میں تیری عبادت دا حق سی میرے کلوں ادا نہیں ہویا، سبحانہ کا ما ذکرنا کا حق کا ذکر کا، جی میں تیرا ذکر کرن دا حق سی میرے کلوں ادا نہیں ہویا، سبحانہ کا ما شکرنا کا حق کا شکر کا، جی میں تیرا شکر کرن دا حق سی میرے کلوں ادا نہیں ہویا۔ نہ میں محمد تیری عبادت دا حق ادا کر سکے ہیں، نہ ذکر دا حق ادا کر سکے ہیں، تے نہ شکر دا حق ادا کر سکے ہیں۔ اس مالک دی بارگاہ تے اتنی عظیم بارگاہ ہے۔ اللہ فرماندہ ایمان والو اپنے رب کو لو ڈرو تے انج ڈرو جمیں ڈرنے دا حق کے، نہ مرو مگر مسلمان ہو کے مرو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ تصوف دے 4 درجے نے، رب تک پہنچن واسطے 4 درجے نے، 4 سیڑھیاں نے، اور اوکی نے امام غزالی فرماندے نے کہ پہلا علم ہے، تے دوسرا عمل ہے، تیسرا خلوص ہے، تے چوتھا تقوی ہے۔ اس 4 درجے نے تصوف دے رب تک پہنچن واسطے جو حضرت امام غزالی نے بیان فرمائے نے، فرماندے نے پہلا علم ہے، دوسرا عمل ہے، تیسرا خلوص ہے، اور چوتھا تقوی ہے، رب دا ڈر ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 درجے بیان کیتے، پھر فرمایا الناس کلہم موتا الا العلماء۔ امام غزالی فرماندے نے کہ سب لوگ مردہ نے، زندہ صرف علماء نے، دین دا علم رکھن والے، باقی سب مردہ نے۔ اس مردہ تو مراد وہ مردہ نہیں کہ جنہوں غسل دیتا جاندہ ہے، کفن پہنایا جاندہ ہے تے نماز جنازہ پڑھی جاندی ہے، بلکہ اس مردہ تو مراد وہ مردہ ہے کہ جس دا دل مردہ ہو چکا ہے،
جس نو نیکی اور گناہ دی تمیز ہی نہیں رہی، جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ اے زندگی ایک حیوانی زندگی ہے۔ انسان بھی کھاندا ہے، حیوان بھی کھاندا ہے، انسان بھی نیند کرتا ہے، حیوان بھی نیند کرتا ہے، انسان بھی اولاد پیدا کرتا ہے، حیوان بھی اولاد پیدا کرتا ہے، انسان دی موت بھی ہوندی ہے، حیوان دی موت بھی ہوندی ہے۔ صوفیاء دے نزدیک زندگی حیوانی زندگی ہے، اصل زندگی یہ ہے کہ بندے دا دل زندہ ہونا چاہیے۔ امام غزالی فرماندے نے الناس کلہم موتا الا العلماء، امام غزالی فرمایا علماء زندہ نے، باقی لوگ ستے ہوئے نے، مردہ نے۔ الناس کلہم موتا، سب مردہ نے، الا العلماء، زندہ صرف علماء نے۔ علماء زندہ نے، دین دا علم رکھن والے زندہ نے۔ امام غزالی فرماندے نے والعلماء کلہم فی خسران الا العاملین۔ سبحان اللہ، محبت نال کہہ چھڑو، تھوڑا پیار نہ لاکھو سبحان اللہ، تاکہ سستی دور ہو جائے، نیند غلبہ دور ہو جائے۔ امام غزالی فرمایا سب لوگ مردہ نے، زندہ صرف علماء نے۔ تے علماء خواب غفلت نے، غفلت دی نیند ستے نے، ستے ہوئے نے علماء۔ اکثر بندے میں نے فون کر دینے نا تو کہندے نے چشتی صاحب ستے ہوئے ہو۔ اکثر لوگاں دا تکیہ کلام ہے، وہ جدو کال کر سکتے ہو کہتے ہیں کہ ستے ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ علماء صرف سونا ہے، انہاں دا اور کام کوئی نہیں۔ امام غزالی فرماندے نے علماء خواب غفلت نے، غفلت دی نیند ستے ہوئے نے۔ الا العاملین، جاگدے او پے نے جنہاں علم پڑھیا تے علم تے عمل بھی پہ کر دے نے۔ عمل کرن والے علماء بیدار نے، باقی تے خواب غفلت نے، لیکن جڑے علم پڑھ کے عمل پہ کر دے نے او بیدار نے، او جاگن والے نے۔ کیونکہ رات دی زاری ایک کر کر رون دے تے نیند اکھیاں دی دھون دے تے فجری او گنہار کہاں ول تے ہر تھی نیوے ہون دے۔ امام غزالی فرماندے نے علماء خواب غفلت نے، غفلت دی نیند ستے نے۔ جاگن والے او نے جنہاں نے علم پڑھیا تے علم تے عمل بھی پہ کر دے نے، صوم و صلاۃ دی پابندی کر رہے نے۔ اگلی گل جڑی امام غزالی نے کی تھی سمجھن والی بات ہے، امام غزالی فرماندے نے والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین۔ امام غزالی فرماندے نے جڑے عمل پہ کر دے نے وہ لوگ بھی نقصان وچ نے، عمل کرن والے بھی گھاٹے وچ نے، نقصان وچ نے۔ بندے سمجھیا میں نماز پڑھ لئی، قرآن دی تلاوت کر لئی، صوم و صلاۃ دی پابندی کر لئی۔ امام غزالی فرمایا عمل کرن والے بھی نقصان وچ نے، فائدے وچ کون نے؟ جڑے عمل کردے نے تے خلوص نال عمل کردے نے، جڑے عمل کردے نے تے خلوص نیت نال کردے نے، صرف اپنے رب نو راضی کرن واسطے کردے نے، دنیا کمان واسطے نہیں کردے، دنیا دے مال و متاع نو حاصل کرن واسطے نہیں کردے، بلکہ جڑے عمل کردے نے فقط اپنے رب نو راضی کرن واسطے کردے نے، جڑے خلوص نال عمل کردے نے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میدان چاہے، ایک کافر نو آپ نے پکڑیا، پکڑ کے زمین تے گرایا، سینے تے چڑھ کے بہ گئے۔ حیدر قرار نے تلوار نکالی اوندا سر کٹن واسطے۔ دشمن نے دیکھیا مردہ تے ویسے پہ ہیں، جاندیاں جاندیاں ذرا اے دی کچھ میں توہین کر جاواں، انہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا دے چہرے وال تھک دیتا۔ آپ نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا، تھک آپ دے چہرے مبارک تک نہیں پہنچی۔ جدو انہیں تھکن دی کوشش کی تھی تے حیدر قرار سینے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تلوار پیچھے کر لی، فرمایا جا تنو معاف کر دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا جا میں تنو معاف کیتا۔ جو مردہ پہ اسی جدو انہیں دیکھیا کہ میں نو معاف کر دیتا گیا، حیران ہو کے پوچھدا ہے
میں آپ دی کوئی عزت افزائی نہیں کی تھی، آپ دی مداح وچ میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھیا، میں تے آپ دے چہرے تے تھکنا چاہ رہا سا اور او دے بدلے تساں نے مینوں معاف کیتا۔ میں وجہ پوچھ سکنا ہے؟ حیدر قرار نے فرمایا میں مدینہ پاک تو چلیا سا تے رب دی رضا واسطے میدان وچ آیا، اپنے رب نو راضی کرن واسطے تینوں پکڑیا، رب دا دشمن سمجھ کے رب نو راضی کرن واسطے تینوں زمین تے گرایا، رب دی رضا واسطے تیرا سر کٹنا چاہندا سا اپنے رب دی رضا واسطے، پر جدوں تو میرے چہرے تے تھکن دی کوشش کیتی مینوں غصہ آ گیا، جلال آ گیا، میں سوچیا ہن رب دی رضا وچ علی دا غصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ فرمایا جا تینوں معاف کیا کرنا ہے، کیونکہ علی جو کچھ کردا ہے اپنے رب دی رضا واسطے کردا ہے۔ علی جو کردا ہے رب نو راضی کرن واسطے کردا ہے۔ حیدر قرار دا جدوں اے جواب سنیا اُدھی اکھچ آنسو آ گئے، رو کے کہندا ہے اگر اسلام اتنا سونا مذہب ہے تے پھر مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے نبی دا امتی بنا دے۔ حیدر قرار نے کلمہ پڑھایا، دولت ایمان لے کے آ گیا، خلوص دی اتنی برکات نے۔ امام غزالی فرماندے نے والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، عمل کرن والے لوگ بھی نقصان وچ نے، گھاٹے وچ نے، فائدے وچ او لوگ نے جڑے عمل کردے نے تے خلوص نال عمل کردے نے، رب نو راضی کرن واسطے عمل کردے نے۔ امام غزالی نے جڑی آخری بات کیتی دل دی تختی دے لکھن دے قابل، حضرت امام غزالی فرماندے نے والمخلصون کلہم فی خطا الا الخائفین۔ امام غزالی فرماندے نے جڑے خلوص نال عمل پہ کردے نے، خلوص نال جڑے نیک اعمال کر رہے نے، انہاں دا خلوص بھی خطرے وچ کہ کدرے انہاں دا خلوص والا عمل ضائع نہ کر دتا جائے، خلوص والیاں دا عمل بھی خطرے وچ۔ اصل فائدے وچ او لوگ نے، اصل کامیاب او لوگ نے جڑے خلوص نال عمل کر کے بھی اپنے رب کولوں ڈردے رہندے نے، خلوص نال عمل کر کے بھی اپنے رب کو ڈردے رہندے نے، خبریں میری نیکی قبول ہوے گی یا نہیں ہوے گی۔ امام غزالی فرمایا اصل کامیابی ہے بندہ خلوص نال عمل کرے، خلوص نال عمل کر کے بھی تقوی اختیار کرے، اپنے رب کو ڈردا رہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھے ہے، آپ فرماندے نے کہ حرم دے اندر مقام حتیم ایک شخص سجدے پہ کے نا تے اللہ دی بارگاہ چ رو کے دعا کر رہے ہیں، اور او دی دعا بڑی درد بھری دعا سی۔ وہ دعا کی کر رہے ہیں؟ دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک اگر میرے عمل تیری بارگاہ چ قبول نے تے یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری عنایت ہے، تے اگر میرے اعمال تیری بارگاہ چ قبول نہیں تو پھر میری دعا ہے کہ قیامت والے دن میں نوں اندھا کر کے اٹھاویں تاکہ تیرے بندیاں سامنے میں شرمندہ نہ ہوواں۔ بیت اللہ شریف دے اندر مقام حتیم دے اندر سجدے پہ کے بزرگ دعا کر رہے ہیں کہ اگر میرے نیک اعمال تیری بارگاہ قبول نے، میرا کام میں نیکی کرنا، سونے ربا تیرا کام میں قبول کرنا، پر تو قبول کرتے تیری مرضی، نہ کرتے میرا کوئی زور تے کوئی نہیں۔ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ وچ قبول نے تے یا اللہ پھر تیری عنایت تے تیرا کرم میں تیرا فضل ہے۔ اگر میرے اعمال تیرے حضور قبول نہیں پھر کل قیامت والے دن مینوں نابینا کر کے اٹھاویں تاکہ قیامت والے دن میں شرمندہ نہ ہوواں۔ سنن والے دعا سن رہے نے، حیران نے، اے کوئی گناہگار ہے، اے کوئی بہت بڑا بدکار ہے جڑا کعبے آ کے سجدے پہ کے اس طرح رو رو کے چیخا مار کے دعا پیا کردا ہے۔ جدوں سجدہ کرن والے اپنا سجدہ سر سجدے چوں اٹھایا تے دیکھن والے دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ سجدے پہ کے دعا کرن والا کوئی ڈاکو نہیں سی، کوئی لٹیرا تے رازن نہیں سی، بلکہ سجدے پہ کے دعا کرن والا پیراں دا پیر سی، غوثہ دا غوث شیخ عبدالقادر جیلانی سی جڑا سجدے پہ کے دعا پیا کردا سی۔ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ وچ قبول نہیں تے قیامت والے دن مینوں نابینا کر کے اٹھاویں۔
گل تے امام غزالی نے کیتی ہے. امام غزالی فرماندے نے والمخلصون کلہم فی خطا الا الخائفین. عمل کرن والیاں دا خلوص بھی خطرے وچ. اصل کامیابی اے وے خلوص نال عمل کر کے بھی اپنے رب کولو بندہ ڈردا رہے, ہر حال وچ تقوی اختیار کرے, رب کولو ڈردا رہے, کیونکہ او دی بے پرواہی کولو سب نبی پیغمبر ڈر دے. تے ادب و باہر مالک مقرب وافر سخن نہ کر دے. دور نکل آیا عرض پیا کردہ سا, اللہ فرمایا ایمان والو رب کو لو ڈرو تے ایسا ڈرو جیسا ڈرن دا حق ہے. اسی کہنے ہیں کہ اسی رب کو لو ڈرنے ہیں, اس ساڑا دعویٰ ہے کہ اسی ڈر دے ہیں, مگر حقیقت ہے وے اسی ڈر دے کوئی نہیں. اگر اسی رب کو لو ڈریے تو پھر اج ساڑی مسلمانہ دی اے حالت نہ ہوئے. بس اس ساڑا زبانی دعویٰ ہے کہ اسی رب کو لو ڈر دے ہیں, اسی ڈر دے نہیں. اگر اسی رب کو لو ڈر دے تو پھر رمضان اسی مساجد نو آباد کر دے. رمضان دا مہینہ آندا ہے, مغرب تو بعد ہوٹل سانو آباد نظر آندے نے, کھچا کھچ بھرے ہوئے نظر آندے نے, اور خدا دے گھر سانو ویران نظر آندے نے. اگر اسی رب کو لو ڈر دے تو آج ساڑی اے حالت نہ ہوندی. ہن تک حکومت اور ادارے اس بات تے زور دے رہے سن کہ کرنٹینہ کرو, علیحدگی اختیار کرو, ایک جگہ تے کٹھے ہو کے نہ رہو. جو ہی آخری عشرہ شروع ہویا ہے اعتکاف تے پابندی لگا دیتی گئی. اعتکاف تو وڈا ہور کرنٹینہ کیڑا ہے کہ بندہ تنہائی وچ اپنے رب نہ لو لگا کے بیٹھا ہوئے. ساڑا زبانی دعویٰ ہے کہ اسی رب کو لو ڈرتے ہیں, لیکن اسی ڈرتے کوئی نہیں. اللہ فرمایا ایمان والو ایسا ڈرو جیسا رب کو لو ڈرنے دا حق ہے. جدو دل وچ رب دا خوف پیدا ہو جاندہ ہے, جدو دل وچ رب دا ڈر پیدا ہو جاندہ ہے, تو پھر انسان گناہ تو بچ جاندہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملک بلخ بخارا دے بادشاہ گزرے نے. حضرت ابراہیم بن ادم بلخ بخارا دے آپ بادشاہ سن, اور آپ دی وہ زندگی بڑی شہانہ سی. تے ایسا بادشاہ جس بیڈ تے ابراہیم بن ادم رات کو آرام کردہ سی نا, اس بیڈ دے آلے دوالے پھلاں دی سیج سجائی جاندی سی. مختلف قسم دیاں پھلاں دیاں پتیاں کٹھیاں کر کے تے سجائیاں جاندیاں سن, اور پھلاں دی سیج ابراہیم بن ادم واسطے سجائی جانی, تے ابراہیم بن ادم نے پھلاں دی سیج تے غفلت دی رات بسر کرنی. تے کنیز خاص ابراہیم بن ادم دی لونڈی جو سیج سجاندی سی, ایک دن دل وچ خیال آیا بادشاہ واسطے اتنے سارے پھول کٹھے کیتے جاندے نے, سیج سجائی جاندی ہے, پتہ نہیں پھلاں دی سیج تے سون وچ کی لذت ملدی ہے, بادشاہ نو کی سکون ملدا ہے. اپنے آپ نو کہن لگی کہ بادشاہ تے اپنے وقت تے آئے گا تے پھلاں دی سیج تے تیار ہے, تے میں کچھ دیر ذرا پھلاں دی سیج تے لیٹ کے محسوس کراں پھلاں دی سیج تے سون لگیاں سکون کی ملدا ہے. کنیز بادشاہ دے بیڈ تے لیٹ گئی. لیٹن دی دیر سی, پھلاں دی مہک دل و دماغ رچ بس گئی تے کنیز دی آنکھ لگ گئی. ابراہیم بن ادم دے آن دا وقت آ گیا. جدو کمرے داخل ہویا, بیڈ روم میں داخل ہویا, دیکھیا کنیز میرے بیڈ پہ ستی ہے. سپاہیاں نو کہندا انہوں پکڑو تے انہوں مارو. نوکرہ نے پکڑ کے مارنا شروع کیتا, کسی نے ڈنڈا ماریا, کسی نے مکہ ماریا, کسی نے ٹھڈا ماریا, کسی نے تھپڑ ماریا. لیکن کنیز مکہ کھا کے, تھپڑ کھا کے, ٹھڈا کھا کے بادشاہ وال دیکھ دیئے تے ہس پہن دیئے. بادشاہ کہنے لگا بھئی ٹھہرو. کنیز نو کہنے لگا تینوں درد نہیں ہوندی؟ انہیں آکھیا ڈاڈی درد ہوندی ہے. کہنے لگا پھر تیرا دماغ خراب ہو گیا, لوگوں نو ماریا جائے تو وہ روندے نے تے تم مار کھا کے ہستی ہیں. کنیز کہنے لگی بادشاہ میں ایویں تے نہیں ہستی, میں تے کسے گل تے پہ ہستی ہیں.
بادشاہ کہنے لگا چل وہ گل سنا جس گل تو ہس رہی ہے. کنیز نے وہ ایکو گل سنائی تے بادشاہ دی قسمت ہی بدل گئی. تبدیلی واسطے کوئی چھوٹی جی گل ہی کافی ہوندی ہے اگر بندہ عمل کر گزرے تے. بادشاہ کہنے لگا کنیز دس تیرے ہسن دی کی وجہ ہے. کنیز کہنے لگی بادشاہ مدت ہوئی ہے تیرے واسطے پھلاں دی سیج سجاندے ہاں تے ایک زندگی دا تیرا کافی حصہ گزر گیا پھلاں دی سیج تے غفلت دی نیند سو کی رات بسر کردے ہاں. آج میرے دل وچ اشتیاق آیا میں کچھ دیر پھلاں دی سیج تے لیٹ کے محسوس کراں پھلاں دی سیج تے سون وچ سکون کی ملدا ہے لذت کی ملدی ہے. میں تیرے شاہی بیڈ تے سو گئی میرے لیٹن دی دیر سی میری اکھ لگ گئی تیرے آن دا وقت ہو گیا مینوں پتہ نہیں چلیا تے تیرے نوکر چاکر مینوں پکڑ کے مار رہے نے. کوئی مینوں ڈنڈے پہ ماردا ہے کوئی تھپڑ پیا ماردا ہے کوئی مکے پیا ماردا ہے. تے میں اے سوچ کے پئی ہسنی آ کہ چند گھڑیاں میں ستی اس تے چند گھڑیاں میں ستی اس تے تے وڈی مصیبت پائی تے حشر کی ہو سی اے تیرا شاہ تو تے ساری عمر لنگائی حشر کی ہو سی اے تیرا شاہ تو ساری عمر لنگائی. کنیز کہنے لگی ہے بادشاہ میں چند گھڑیاں پھلاں دی سیج تے ستیاں تے مینوں اتنی غفلت دی سزا پئی ملدی ہے اتنی سخت مینوں سزا مل رہی ہے تے میں ہستی اس واسطے پئیاں تیرا انجام کی ہوئے گا تو تے ساری زندگی نرم بیڈ تے غفلت دی نیند گزار دیتی تینوں کتنی سخت سزا ملے گی تینوں کتنا عذاب ملے گا. کنیز کہنے لگی بادشاہ زندگی نو غنیمت سمجھ ہن بھی وقت ہے اپنے رب نو راضی کر لے اپنے رب نال لو لگا لے. اے زندگی تے بے وفا ہے سدا اس دنیا تے کسی بیٹھ نہیں رہنا. کنیز دا تیر ٹکانے لگا بادشاہ دے دل دی دنیا بدل گئی. شاہی تاج اتاریا ایک نوکر دے سر تے رکھیا تے فقر دا چولا پا کے نا تے جنگل وچ جا کے اپنے رب نال لو لا لئی تے اج دنیا انہوں ابراہیم بن ادم دے نام تو یاد کر دی ہے. نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رات میں آرام واسطے جدو چادر کاری خالد صاحب ہاں ستے ہو نا جدو چادر ڈبل کر کے بچھائی گئی نا چادر ڈبل بچھائی گئی تاکہ سرکار ذرا آرام کر سکن تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ میرے واسطے ڈبل چادر نہ بچھایا کر یہ میں نو غافل کر دی ڈبل چادر نہ بچھایا کر میرے واسطے سنگل چادر بچھایا کر. اور سنگل چادر تے رحمت عالم نے لیٹ کے تے رات بسر کرنی تے پھر ساری رات آرام نہیں کرنا. امام الانبیاء نے رات دے پچھلے پیر کھڑا ہو جانا اور اپنے رب دی عبادت کرنی کیونکہ جدو رات دا پچھلے پیر آندا ہے نا سحری دا وقت تے پھر پتہ کی ہوندا ہے آسمان دنیا تے یعنی پہلے آسمان تے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دی تجلی فرماتا ہے اپنی شان دے لائق رب تعالیٰ آسمان دنیا تے نزول فرماندا ہے. تے حدیث پاک دے اندر آندا ہے پھر منادی اے ندا کردا ہے کہ ہے کوئی منگن والا جنوں عطا کیتا جائے ہے کوئی بخشش دا سوال کرن والا جنوں بخش دیتا جائے ہے کوئی رزق منگن والا جنوں رزق دیتا جائے ہے کوئی دکھ تو نجات منگن والا جنوں دکھ تو نجات دے دیتی جائے. منادی ندا کردا ہے سحری دا وقت ہوندا ہے پچھلے پیر ہوندا ہے نور پیر دا ویلا آسمان دنیا تے اپنی شان دے مطابق میرا رب اپنے نور دی تجلی ڈالدا ہے. اس حدیث دا معنی کردے ہیں حضرت میاں محمد فرماندے نے پچھلی راتی اے رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں ہے کوئی بخشش منگن والا تے کھلا پیا دروازہ
ساری رات منادی اے ندا کردہ ہے رحمت دا دروازہ کھلا ہے کوئی سوال کرن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی صحت منگن والا، ہے کوئی دولت منگن والا؟ تے جڑے غافل ہوندے نے ساڑھے جیسے غافل ہوتے پھر معروم رہ جاندے نے، تے جڑے زندہ شب بیدار ہوندے نے تہجد گزار ہوندے نے وہ پچھلے پیر نو اٹھ کے نا تے رب دی رحمتاں تے برکتاں نو سمیٹ لیندے نے، تے جڑے غافل نے وہ رہ جاندے نے۔ پھر اس کریم دا کرم دیکھو، انہیں دیکھیا جنہ واسطے دروازہ کھولیا سی وہ تے غفلت ہی نہیں ستے نے، تے جنہ تے پہلے ایڈا کرم کمایا ہے وہ پھر پچھلی رات نو اٹھ کے تے رحمتاں تے برکتاں نال اپنی جھولی بھر لیندے نے۔ توجہ ہے، میں بالکل آخری بات کرن لگا ہے، پلے بننی ہے۔ جنہ واسطے دروازہ کھولیا سی بخشش والا او تے غفلت ہی نہیں نرم بستر تے ستے نے، تے جڑے پہلے نیکوکار نے پھر میری رحمتاں تے برکتاں نو سمیٹ کے اپنے سینے لگا لیندے نے۔ رب تعالیٰ نو مصطفیٰ دی امت تے پیار آ گیا، اس کریم نے کرم کچھ ایسا کمایا، فرمایا اے میرے بندے ہو اگر تسی اپنی غفلت دین تو بیدار نہیں ہوندے، اگر تسی اپنی عادت نہیں بدل دے تو پھر میں اپنی عطا دا انداز بدل دینا ہے۔ اگر تسی اپنی عادت تبدیل نہیں کر دے پھر میں اپنی عطا دا انداز تبدیل پیا کرنا ہے۔ پہلے تے میرا تے پچھلے پیر کرم دا دروازہ کھول دا سا، فرمایا اے میرے محبوب دی امت پھر میں تانوں رمضان دا ایک ایسا مہینہ دین لگا ہے، ایک رمضان دا مہینہ تواڈے اوپر لے کے آواں گا، شیطان نو قید کر دیاں گا، شیاطین نو قید کر دیاں گا، جہنم دے سارے دروازے بند کر دیاں گا، جنت دے سارے دروازے کھول دیاں گا، اپنے کرم دے دروازے کھول دیاں گا، بخشش دے دروازے کھول دیاں گا، صبح تو لے کے شام تک تے دن تو لے کے شام تک 24 گھنٹے رحمت دا دروازہ رمضان دے اندر کھول کے رکھاں گا۔ جدوں تواڈا دل کرے اپنے رب کولو رحمت دا سوال کرو، بخشش دا سوال کرو، منگنا تواڈا کم ہے، دینا سونے رب دا کم ہے۔ پہلے تے کرم دا دروازہ پچھلے پیر کھلدا ہے نا، پر جدو رمضان دا مہینہ آندا ہے تو پھر ہر وقت کرم دا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ جدو تواڈا دل کرے سجدے پہ کے اپنے رب کولو منگو، تواڈے منگن وچ دیر ہو سکتی ہے، او دی عطا وچ دیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی اشرفی بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ کعبہ بھی کچھ عطا کرتا ہے تے رمضان بھی بندہ مومن نو کچھ عطا کرتا ہے۔ بندہ کعبے جائے نا تے کعبے بچوں بھی کچھ ملتا ہے۔ کی ملتا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماندا ہے یہ پہلا گھر ہے جڑا مکے وچ بنایا گیا لوگاں واسطے، تے اللہ فرماندا ہے یہ برکت والا بھی ہے تے ہدایت والا بھی ہے۔ ہاں اتھوں برکتاں ملدیاں نے، کعبے وچ جاؤ تے کرونا نہیں آندا بلکہ کرونا دور ہوندا ہے، بیماریاں دور ہوندیاں نے، کیونکہ ایک برکت والی تھاں ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ فرماندا ہے کعبے وچ برکت بھی ہے تے ہدایت بھی ہے، ہدایت دا سبب ہے کعبہ۔ مفتی حکیم الامت صاحب فرماندے نے کہ کعبہ بھی کچھ عطا کردا ہے تے رمضان بھی کچھ عطا کردا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ کعبہ انہوں عطا کردا ہے جڑا کعبے جاندا ہے، جا کے بیت اللہ دی زیارت کردا ہے، بیت اللہ دا طواف کردا ہے تے انہوں کچھ ملتا ہے۔ فرماندے نے کعبہ بھی کچھ عطا کردا ہے، رمضان بھی کچھ عطا کردا ہے۔ فرماندے نے کعبہ جڑا کعبے جاندا ہے نا کعبہ انہوں دیندا ہے تے رمضان گھر گھر آ کے بندہ مومن نو عطا کردا ہے۔ رمضان دی رحمتاں گھر گھر نازل ہو رہی ہیں، برکات گھر گھر نازل ہو رہی ہیں۔ نبی پاک نے جب اس مبارک مہینے دی عظمت نو بیان کیتا تے اللہ دے رسول نے فرمایا اولہو رحمتن، کہ رمضان دا پہلا عشرہ یہ رحمت والا ہے، یہ دے رحمت ہی رحمت ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، حضور فرمایا رمضان دا درمیان والے 10 دن یہ بخشش والے نے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان مبارک دے آخری 10 دن جہنم کولوں آزادی والے دن نے۔
پہلے 10 دن رحمت والے نے، درمیان والے 10 دن بخشش والے نے، آخری 10 دن جہنم کو آزادی والے دن نے۔ پہلے 10 دن گزردے نے تے بندہ مومن رمضان المبارک دی عزت و تکریم کر کے رب دیاں رحمتاں دا حصول کردا ہے، رب دیاں رحمتاں حاصل کردا ہے۔ اور جدو درمیان والا عشرہ ہوندا ہے تو پھر رمضان المبارک دی عزت و تکریم کردا ہے تے اللہ تعالیٰ بندے دی بخشش کر دیندا ہے۔ جدو آخری عشرہ ہوندا ہے نا تے پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے نو جہنم کولو آزادی دا پروانہ عطا فرما دیندا ہے کہ جا اساں نے تینو جہنم تو آزاد فرما دیتا۔ رمضان المبارک امت مصطفیٰ تے اللہ تعالیٰ دا عظیم انعام ہے۔ یہ ماہ مبارک انعام ہے ساڑھے واسطے اللہ تعالیٰ دا۔ حیدر قرار دا ایک قول ہے اور بڑا معنی خیز قول ہے۔ حضرت علی فرماندے نے کہ اگر امت محمدی دی بخشش مقصود نہ ہوندی تے اللہ رمضان دا مہینہ عطا نہ کرتا۔ آپ فرماندے نے کہ رمضان دا مہینہ عطا کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ مصطفیٰ دی امت دی بخشش یقینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دا عظیم انعام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی سی مالک میں کوتور تے آ کے تیرے نال ہم کلام ہونا ہے، پردے چ رہ کے اپنی شان دے لائق تو میرے نال گفتگو کرنا ہے، شرف کلام میں نو عطا کرنا ہے۔ جو قرب تو میں نو عطا کیتا یہ قرب کسی اور نو نہ ملے ہے تے شاید نہ ملے گا۔ تے رب نے فرمایا اے موسیٰ ایک آخری نبی دنیا چ بھیجاں گا، اس آخری نبی نو ایک آخری امت عطا کراں گا اور اس امت نو رمضان والا شان والا مہینہ عطا کراں گا، عظمتاں والا میں مہینہ عطا کراں گا۔ اور میرے محبوب دے امتی جدو اس رمضان دی عزت و تکریم کرن گے، روزے دی صورت جدو رمضان دا روزہ رکھن گے، صبح تو لے کے شام تک بھوکے رہن گے، پیاسے رہن گے، سب کچھ ہون دے باوجود فقط میری رضا واسطے، میری خوشنودی حاصل کرن واسطے بھوک برداشت کرن گے، پیاس برداشت کرن گے۔ اور شام دے وقت جدو افطاری واسطے دسترخوان تے بیٹھن گے، اللہ فرماندا اے کلیم جدو تو میرے نال ہم کلام ہونا ہے، میرے تے تیرے درمیان 70,000 پردے آئل ہوندے نے، پر جدو روزے دار شام دے وقت افطاری واسطے بیٹھے گا پھر میرے تے روزے دار دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوئے گا، میں سارے پردے ہٹا دیاں گا۔ ایک کرم والا مہینہ ہے، ایک بخشش والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے تے جہنم کو آزادی والا مہینہ ہے۔ چند دن باقی رہ گئے نے، خدا معلوم پھر رمضان آوے سانو دیکھنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ غنیمت سمجھو کہ زندگی چ رب یہ مہینہ عطا کیتا ہے، اس مہینے دے اندر اپنے گناہاں دی اپنے رب کو معافی منگو، سچی توبہ کر لو، زبانی کلامی توبہ نہ کرو، صدق دل نال اللہ دے حضور توبہ کرو۔ سچی توبہ دی تعریف علماء نے یہ بیان کیتی ہے کہ بندہ اپنے رب نال یہ وعدہ کرے کہ اے میرے مالک زندگی اندر جو کچھ میرے کل گناہ ہو گئے بتقاضۂ بشریت سو ہو گئے، پر اج تیرا بندہ تیرے نال یہ وعدہ کردا ہے پچھلے تو معاف کر دے اندہ میں خطا نہیں کراں گا، پچھلے گناہ تو معاف کر دے اندہ میں گناہ نہیں کراں گا۔ علماء فرماندے نے جدو بندہ سچی توبہ کردا ہے تے اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو گناہاں تو انج پاک تے صاف کر دیندا ہے جس طرح اودے کولو کوئی گناہ ہویا ہی نہیں سی، انہیں کوئی گناہ کیتا ہی نہیں سی۔ تو اے توبہ والے دن نے، بخشش والے دن نے۔ اللہ تعالیٰ سانو رمضان مبارک دی عزت و تکریم دی سعادت عطا فرمائے۔ قاری صاحب دا قرآن پاک سنانا آپ حضرات دا سننا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد دی انتظامیہ کمیٹی نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے کہ جڑے اللہ دے گھر نو آباد کرن واسطے کوشش کردے نے۔ عزت مآب جناب مصطفیٰ صاحب اور حاجی منصف صاحب انہاں دے دیگر جملہ رفقا، اور اس تو پہلے بھی ایک عرصے تو اے سلسلہ چل رہا ہے۔ حاجی بنارس صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر دی منازل آسان فرمائے، انہاں بھی مسجد دی بڑی خدمت کی تھی، اور حاجی اشرف صاحب انہوں نے بھی مسجد دی بڑی خدمت کی تھی، مسجد مینار واسطے انہوں نے بڑی محنت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ حاجی اشرف صاحب دی قبر نو بھی جنت دے باغ چو باغ بنائے، اپنے اس گھر دے تقدس دا صدقہ اہل محلہ دے گھرانو آباد اور شاد فرمائے۔ اللہ سب دی حاضری قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔